بے شک اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک اور واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیز علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کو عربی زبان میں عزیز کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کی لغت میں عذرا کہلاتے ہیں۔ عرب چونکہ جب غیر زبان کا کوئی لفظ اپناتے ہیں تو عام طور پر اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، خصوصاً اظہار محبت کے لیے اسے صیغہ تصغیر میں بدل لیتے ہیں۔ عذرا کو بھی عزیز میں تبدیل کیا گیا ہے، جیسا کہ عیسیٰ کے اصل نام کو، جو دراصل یسوع تھا، اور یحییٰ کو، جو کہ یوحنا تھا، بدل دیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام کو یہودیوں کی تاریخ میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ در حقیقت حضرت عزیز علیہ السلام نے دین یہود کی بڑی خدمت کی ہے، کیونکہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہود کو نیست و نابود کر دیا تھا اور ان کے شہر اس کی فوج کے ہاتھ آ گئے۔ ان کے عبادت خانے ویران ہو گئے اور ان کی کتاب توریت جلا دی گئی۔ ان کے مرد قتل کر دیے گئے اور ان کی عورتیں اور بچے قید کر کے بابل کی طرف منتقل کر دیے گئے، اور وہ تقریباً 100 سال وہیں رہے۔ پھر جب ایران کے بادشاہ کورش نے بابل فتح کیا تو حضرت عزیز علیہ السلام، جو اس وقت کے یہودیوں کے ایک سردار اور بزرگ تھے، اس کے پاس آئے اور قیدی عورتوں اور بچوں کے بارے میں سفارش کی۔ بادشاہ کورش نے ان سے اتفاق کیا کہ یہودی اپنے شہروں کی طرف پلٹ جائیں اور نئے سرے سے توریت لکھی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو ایک نجات دہندہ اور اپنے دین کا زندہ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیز علیہ السلام ایک سواری پر سوار تھے۔ کھانے پینے کا کچھ سامان ان کے ہمراہ تھا اور ان کا ایک آبادی سے گزر ہوا، جو وحشتناک حالت میں گری پڑی تھی اور ویران ہو چکی تھی، اور اس کے باسیوں کے جسم اور بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام نے یہ وحشتناک منظر دیکھا تو کہنے لگے، خدا ان مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ البتہ ان کی یہ بات شک اور انکار کے طور پر نہ تھی، بلکہ تعجب کے طور پر تھی۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کی روح قبض کر لی اور پھر 100 سال بعد انہیں زندہ کیا۔ اب ان سے سوال کیا کہ اس بیابان میں کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ حضرت عزیز علیہ السلام کا خیال تھا کہ یہاں تھوڑی دیر ہی توقف کیا ہے۔ انہوں نے فوراً جواب عرض کیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ رب العزت نے کہا، تم 100 سال یہاں رہے ہو، لیکن اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، کیسے طویل مدت میں حکم خدا کی وجہ سے ان میں تغیر نہیں آیا۔ یعنی وہ خدا جو تمہاری جلد خراب ہونے والی غذا کو صحیح و سالم رکھ سکتا ہے، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا آسان ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے پاس انجیر اور پھلوں کا رس اس وقت غذا کے طور پر موجود تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دونوں چیزیں بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اس دلیل کے لیے کہ تم جان لو کہ تمہیں 100 سال موت کے عالم میں گزر گئے، ذرا اپنی سواری کی طرف نگاہ کرو اور دیکھو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے برعکس وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکی ہے، اور طبیعت کے عام قوانین اسے اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں، اور موت نے اس کے جسم کو منتشر کر دیا ہے۔ اب دیکھو ہم اس کے پراگندہ اجزاء کو کیسے جمع کر کے اسے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی میں مطمئن ہو چکا ہوں اور مردوں کے دوبارہ اٹھنے کا معاملہ متشکل ہو کے میرے سامنے آ گیا ہے۔ قرآن کریم میں بیان ہے، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا، تم کتنا عرصہ مرے پڑے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں۔
اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔